عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے بولے یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، اور اس سے نہیں نہ بڑھا مگر ایمان اللہ کی رضا پر راضی ہونا. مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو اللہ سے کیا تھا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے اور وہ ذرہ نہ بدلے. کل آپ نے سنا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ انسانوں کے لیے بہترین نمونہ، بہترین آئیڈل، بہترین اسوہ حسنہ ہے. یاد رکھیں، جو انسان اپنے آقا سے سچا پیار، سچی محبت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، تو جو رسول اللہ کی زبان سے نکل گیا بندہ پھر اسے سچ ہی سمجھتا. کائنات کچھ بھی کہہ دے لیکن آقا علیہ السلام کی زبان سے اگر نکل گیا ایک طرف اور کائنات کی باتیں ایک طرف، صحابہ کبھی بھی حضور کی باتوں سے علیحدہ ہو گئے. جب یہ غزوہ خندق ہوئی اس سے پہلے آقا علیہ السلام کو پتا چل گیا تھا کہ طور پر کفار مشرکین یہود نصارہ سب آنے والے ہیں. آقا علیہ السلام نے 10 دن پہلے سارے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، کہا سنو، کہا مدینے پر اس طور پر حملے ہوں گے اور اتنے دنوں تک ایسے معاملات ہوں گے اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہی فتح عطا فرمائے. اب جب کافر نے جب مدینے کے منافقین نے دیکھا، مدینے کے منافقین نے دیکھا کہ یار یہ تو مسلمانوں پر غلبہ پا جائے، اتنا بڑا لشکر، اتنا ہی مسلمان بنداز سے کیوں؟ رسول اللہ نے کہا فتح ہونا ہے تو ہونا ہی، کائنات ایک طرف لیکن میرے آقا کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ایک طرف. اور بعد میں ہوا بھی ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق میں مسلمانوں کو فتح عطا کیا. ہوا ایسا کہ آقا علیہ السلام جب آپ، چونکہ ایک چٹان تھی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ٹوٹ نہ رہی تھی، صحابہ نے آ کر حضور کی بارگاہ میں کہا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چلو دکھاؤ کون سی چٹان. آقا علیہ السلام جیسے ایک پتھر مارا، ایک پتھر پر ایک مارا ہوا لوکھنڈ کا جو ہوتا نا فوراً ریزہ ریزہ ہو، جیسے اس میں چنگاری نکلی نا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس میں قیصر و کسریٰ کی فتح دے گا. جس طرح امریکہ، چین وغیرہ یہ پاورفل کنٹری ہے نا، اسی طرح اس زمانے میں قیصر و کسریٰ پاورفل کنٹری. آقا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے غلام قیصر و کسریٰ پر قبضہ کرے. تو بہت سارے جو ظلم الیقین والے تھے نا وہ دوسرے لگے یار ایسا ہوگا کبھی چند لوگ مسلمان نے مدینے میں ان کا مقابلہ نہیں کیا پر قیصر و کسریٰ کا خواب دیا. لیکن آقا علیہ السلام نے جو فرما دیا تو ہونا ہی، دنیا ایک طرف کچھ بھی ہو جائے لیکن آقا کی باتوں پر یقین کا اتنا قابل. اصل میں یہ غزوہ خندق ہوئی نا بڑی دشوار گا خندق، ایک غزوہ تبوک اور ایک غزوہ خندق. یہ جو جنگیں ہیں نا یہ بہت مسلمانوں کے لیے دشواری ہے، مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی والی بات تھی. آپ سوچئے غزوہ تبوک کے اندر مسلمانوں کے پاس صرف ایک ہی کھجور تھی، باقی کچھ حصے میں آئی.
آپ سوچیں آج اگر ایک میں 10 کھجوریں دے دی جائے تو فرق پڑے گا؟ یار یہ تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اصل میں ہم جو ہے نا نفس کے بھوکے۔ صحابہ اتنی خوراک پیٹ کو دیتے جس میں کام چل سکے، کھڑے ہو کے پیٹ سیدھی کر کے نماز پڑھ سکے، اور ہمارا حال یہ کہ جب تک پیٹ اونچا نہ ہو جائے جب تک کھانا بند نہیں کرتے۔ صحابہ سے اتنا کھاتے تاکہ پیٹ سیدھی کر کے طاقت آ جائے اور اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو غزوہ تبوک میں صحابہ ایک ایک کھجوریں دی۔ اسی طور پر غزوہ خندق کے اندر آپ سوچیں 2 مہینے تک کافروں نے گھیراؤ کر کے رکھا۔ کافروں گھیر کر کے رکھا، کوئی آسان کام نہیں۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں کہہ جائے یا اللہ کے رسول مدد کب آئیں گے، مدد کب آئیں گے؟ چونکہ وہ بھی اتنا زیادہ پریشان ہونے لگے تھے، کہا حضور مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، ان قریب اللہ کی مدد قریب۔ اور پھر ایسی مدد آئی کہ سارے لوگوں کو اڑا دیا، سب ختم۔ ایسی بارش آئی، افراتفری مچی کہ سب کے سب وہاں سے بھاگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں فتح عطا کی۔ اسی کا آیت کریمہ میں تذکرہ ہے کہ جب مسلمانوں نے احزاب کو دیکھا، یعنی غزوہ خندق کا ایک نام احزاب بھی، کیا نام ہے؟ غزوہ احزاب۔ اسی غزوہ خندق کا نام بھی غزوہ احزاب۔ دیکھ رہے تھے کہ سامنے کافر اتنے ڈٹے پڑے ہیں، وہاں آرام سے عیش کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہاں کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، کچھ نہیں، بھوکے مر رہے ہیں، پریشان ہیں۔ تو کہا کب آئے گی اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ کب مدد بھیجے گا؟ اور کہا لیکن جو ایمان والے تھے نا وہ کہتے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا، یعنی وہاں پر اللہ کو وعدہ کرنے نہیں آیا تھا بلکہ رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ پتا چلا رسول اللہ کا وعدہ وہ بھی اللہ ہی کا وعدہ، تو کہا وعدہ کیا بنداز سے، اور وما زادہم، اور ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ کہتے نا انسان اگر اس کی مرضی کے مطابق اس طرح سے ہو جائے تو پاور آ جائے۔ تو جب صحابہ کرام نے دیکھا نا کہ حضور نے فرمایا تھا اللہ نے فتح دے گا، اور جب فتح آ گئی تو صحابہ کا ایمان اور مضبوط ہو۔ پھر ہم یہی کہہ سکتے وہ زباں جن کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت کے لاکھوں سلام، اب مصطفیٰ کریم کی زبان سے جو نکل جائے وہ ہو کر ہی رہتا۔ یہی نہیں بلکہ کافر بھی اس چیز کا اعتراف کرتے تھے۔ جیسے ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دونوں بیٹیوں کے نکاح میں آقا علیہ السلام نے دیا تھا، لیکن اکرمہ جو بعد میں ایمان لے آئے انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ طلاق دیا۔ لیکن جو دوسرے تھے نا، دوسرا جو تھا لڑکا، اس نے بڑی بے دردی بہت بدتمیزی سے آقا علیہ السلام ناراض ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو شیر اور چیتوں کے حوالے کر دیا، شیر اور چیتوں کے حوالے میں نے کر دیا۔ جب یہ کہا نا ابو لہب ڈر گیا، اپنے لڑکے کے حصے ہی نہیں تھا، کہا میں جانتا ہوں کہ مصطفیٰ کی محمد کی زبان سے جو نکلتا وہ سچی نکلتا ہے، لہذا اب کہیں سے اسے کہیں بزنس کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ تجارت کے لیے بھیجنا ضروری پڑ گیا۔ تو سب کو تاکید کیا، کہا میرے بیٹے کو تو لے جا رہے ہو، لیکن سب کو اپنے بیچ میں سلانا، کنارے نہ سلانا کہ میرا بیٹے کو چیتا پھاڑ کے لے کر، ورنہ تو مجھے یقین ہے کہ محمد کی زبان سے نکلا وہ ہو کے رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد گیا قافلہ تجارت کی غرض سے، جنگل میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، سارے لوگوں نے بیچ میں سلا دیا۔ رات کے وقت میں شیر جنگل سے آیا، آگے سونگتا جا رہا، یہاں تک کہ جب ابو لہب کا بیٹا آیا مارا پھر چھوا بھی نہیں، ورنہ شیر کھاتا ہے نا انسان گوشت خون پی جائے نہ کھا جائے، نہیں کھایا، کیوں؟ گستاخ رسول کا خون اور گوشت بھی نہیں کھایا۔ آپ سوچے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کوئی چٹکلا نہیں سنا رہا، حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنا پیار فرماتا ہے کہ اگر گستاخی کر دے اور مصطفیٰ کی زبان سے نکل جائے تو پھر ہو کے ہی رہتا۔ بہرحال
تو کہا آج کا یہ درس ہے کہ ہمیں کبھی بھی کثرت نہیں دیکھنا چاہیے، ہمارا جو معاملہ رب سے ہے وہ دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ تعداد سے اللہ پتہ نہیں دیتا، آپ کے ایمان اور یقین پر پتہ دیتا۔ ورنہ 313 مسلمان غزوہ بدر میں 1000 کا لشکر ادھر سے 8 تلواریں، ادھر سے تلوار صرف، ساروں کے بعد ڈھیل بختر سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں بھی کس کو فتح دی؟ مسلمان۔ غزوہ احد میں دیکھیں مسلمانوں کی تعداد 700 اور کافروں کی تعداد 3000، اللہ نے فتح کس کو دی؟ مسلمان۔ غزوہ خندق میں دیکھیں مسلمان تھوڑے، اس میں بھی مدینے کے اندر بھی بغاوت، مدینے کے جو معاہدہ کرنے والے انہوں نے بھی توڑ دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح آخر میں کس کو دی؟ مسلمان۔ اور یہ بھی اس آیت کریمہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں جو آقا کی زبان سے نکل رہا ہے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور یہی ایمان ہے۔ اگر نہیں کرو گے ایمان سے چلے جاؤ گے، اور جب ایمان والے ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے مجھ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔